پیار کرنے والے آپ کو مار سکتے ہیں، تعریف کرنے والے آپ کی مخالف بن سکتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، اور دنیا کہتے ہیں اس کو جو انتہائی ذلیل ہو. یہ ذلیل جگہ ہے، یہ اولیا نہیں بلکہ دنیا ہے. دنیا کہتے ہیں اس کو جو بہت گری ہوئی چیز ہے. یہاں لوگ چند سکوں کے لیے کسی کا مرڈر کر دیتے تھے، یہاں لوگ چند روپیوں کے لیے پوری قوم سے غداری کر دیتے تھے. یہ دنیا ہے. شراب کی بوتل کے لیے لوگوں نے نبی کی جان کا سودا کر دیا. یہ دنیا ہے. صرف برادری کی خاطر اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین سے لوگوں نے بغاوت کی. جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی برادری کو سمجھایا گیا کہ وہ جھوٹا ہے، تمہیں پتا ہے، وہ کیریکٹر لیس ہے، تمہیں پتا ہے. انہوں نے کہا ہم سب مانتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ہماری برادری کا آدمی ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں. یعنی سچے نبی کو چھوڑا. یہ دنیا ہے، یہ حال ہے دنیا کا. یہ دنیا میں حادثات ہوتے رہیں گے، مگر یاد رکھنا حادثات ہو تو حادثات ہونے کے بعد ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی کا قول ہے ہزاروں جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. یاد رکھنا کہ ہمت مت ہارنا، حوصلہ مت ہارنا. اللہ اکبر. اس لیے کہ مومن کا عزم اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. اور مومن کی شان ہے جب وہ کوئی عزم کر لیتا ہے تو ہر لمحے خدا اس کی تقدیر بدلتا ہے. ہر لمحے اس کی تقدیر اللہ بدلتا ہے. اللہ اکبر. یہ عزم کی برکتیں ہیں. ہار جیت میں تبدیل ہوتی ہے، پستی بلندی میں تبدیل ہوتی ہے، گراوٹ عروج میں تبدیل ہوتی ہے، ناکامی کامیابی میں تبدیل ہوتی ہے. اور کسی مفکر کا جملہ ہے ہر ناکامی کے پیچھے ایک کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر ناکامی کے پیچھے ایک کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کبھی مایوس مت ہونا. اس خاتون نے بھی یہی کیا. طلاق کے بعد وہ مایوس نہیں ہوئی، اس نے تعلیم کے حصول کا فیصلہ کیا اور غربت کے باوجود اس نے تعلیم حاصل کی. مالیگاؤں میں یہ غریب پرور شہر میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم کا حصول غریبوں کے لیے کچھ آسان تھا اور اس کی لے کر اور بیاضیں لے کر مفت میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے. اب کلب والوں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پہلے کے کلب والے کتنے اچھے تھے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ کتاب بیاض پین کاپی تقسیم کرتے تھے تو غریبوں کے بچے اسی میں مفت میں تعلیم حاصل کر لیتے. اب کلبیں تو بہت ہو گئی مالیگاؤں میں، مگر کلب کا مطلب کیا؟ بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہیں. کلب کا مطلب کیا؟ گنڈا گردی کر رہے ہیں. کلب کا مطلب کیا؟ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. کلب کا مطلب کیا؟ موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں. کلب کا مطلب کیا؟ لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے. کلب کا مطلب، حالانکہ سب کلب والے ایسے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر کلب والے. کون تقسیم کرتا ہے آج کتابیں؟ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ بند ہو گیا یہ سسٹم. کون کے تقسیم کرتا ہے قلم؟ کون تقسیم کرتا ہے کاپیاں؟ بلکہ کل کے مقابلے میں آج تکلیف زیادہ ہے. تو یہ سسٹم کو تو اور فروغ پانا چاہیے تھا لیکن یہ سسٹم ختم ہو گیا. بتائیے ان میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے پڑھے لکھے جنہوں نے کلب کی کتابیں حاصل کر کے علم حاصل کیا، کلب کی بیاضیں حاصل کر کے علم حاصل کیا. اس کا اگر مر بھی چکے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ اگر آج پڑھے لکھے مالیگاؤں کے اندر موجود ہے تو وہ کلب والوں کے دم قدم سے، وہ ادارے والوں کے، وہ قبروں میں چلے گئے. جب تک کہ یہ علم والے سانس لیتے رہیں گے ان کی ہر سانس کی برکتیں ان کو قبر میں نصیب ہوتی رہے. ادارہ بنانے کا مقصد عیاشیاں نہیں ہے. ادارہ بنانے کا مقصد جو ہے وہ معاذ اللہ ہول اپاڑ نہیں ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ کلب کے اندر ایک دوسرے میں پڑے رہتے ہیں، بلکہ کلبوں کے اندر اب لڑکے اغلام بازیاں کر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. بلکہ گھروں میں موقع نہیں ملتا تو یہ گندگی قلبوں میں کر رہے ہیں. کہاں سے برکت ہوگی؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ہم نے اپنی نگاہوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں. ہوا کرتے تھے محلے میں جھگڑا اگر نہیں نپٹتا تھا کلب والے بیچ میں گھس جاتے تھے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. گھمنڈ اور غرور میں اور دنیا کے چکا چون مکر و فریب میں ڈوب کر اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش مت کرو. کل کلبیں کم تھی، آج بہت زیادہ ہے. اگر کلب والے آج بھی وہ سسٹم شروع کرے، وہ کام شروع کرے، بہتوں کے چلے کل ایک سسٹم پہ بیاض تقسیم کرنے کا. اب آج کے بچے بیاض اس طرح لینے نہیں آئیں گے جیسے کل آتے. وہ قطار نہیں لگائیں. آج کے بچوں کا مزاج بدل گیا ہے. تو کرنا کیا ہے
کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں کام. ہمیں پتا ہے کہ جب بچے قطار لگا کر کے بیاض اور کاپی لینے نہیں آئیں گے، قلم لینے نہیں آئیں گے، تو پھر کوئی ضروری ہے کہ کاپی قطار لگا کر ہی آپ کریں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چپکے سے اس کی اتنی رقم اس کے گھر پہنچا دیں، اس کی فیس چپکے سے بھر دیں. دیکھیں کچھ کام چپکے سے کرنا سیکھیں. چپکے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ والا بنا دیتا ہے. آج ہم ہر کام واٹس ایپ کے لیے کر رہے ہیں، فیس بک کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جب تک کارپوریٹر کا سسٹم نہیں تھا، کونسلر ہوتے تھے، تو اس کلب میں جو کاپیاں کتابیں تقسیم ہوتی تھی اس میں کونسلر لوگ بھی بہت اچھا حصہ لیتے تھے. بلکہ اکثر کلبوں میں کوئی نہ کوئی ایک کونسلر کی سرپرستی رہتی ہی تھی، اس کے ہاتھوں سے بٹتی تھی کتاب. تو اب تو کارپوریٹر بن گئے ماشاءاللہ لوگ. اگر وہ لوگ تک میری بات پہنچے وہ برا نہیں مانے، میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں. وہ کم سے کم کارپوریٹر اپنے محلے میں گٹر اور سنڈاس اور روڈ کی سیاست سے اٹھ کر کم از کم یہ بھی تو سوچے یار جو بچوں کی اسکول کی فیس وہ نہیں بھر سکتے، چلو میں بھر دوں. دیکھیے صرف چند چیزوں کو لے کر کے اگر ہم لے کر کے چلتے ہیں تو اس سے کام نہیں بنتا. بہت گٹروں کی بات کر لی، سڑکوں کی بات کر لی، بیت الخلا کی بات بہت کر لی. قوم کو تھوڑا سا تعلیم کی طرف بھی لے جاؤ. حالات یہ ہیں کہ اگر کارپوریٹر حضرات اپنے ہی محلے کو ہر کارپوریٹر سنبھال لے تعلیم کے اعتبار سے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات لوگ دیکھیں گے. یہ اپنی زمین مالیگاؤں کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے. شاعری میں یہ زمین کی کوئی مثال نہیں، اس زمین کی علم میں کوئی مثال نہیں، اس زمین کی مدد میں کوئی مثال نہیں. یہ زمین مددگاروں کی زمین ہے، یہ زمین علم والوں کی زمین ہے، یہ زمین شعراء کی زمین ہے، یہ زمین ادیبوں کی زمین ہے، یہ زمین خطیبوں کی زمین ہے، یہ زمین جو ہے اللہ والوں کی زمین ہے. یہ زمین بڑی زرخیز ہے. اس زمین کو پھر سے اسی طرف اس تصور کی طرف موڑنا ہوگا کہ ذہن دینا ہوگا. بدلو فکر کو، بدلو سوچ کو. روٹی کپڑا مکان آگے لے جانا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں ابا دادا پر دادا پیر و مرشد کے نام پر یہ اپنے آپ پہ طے کر لو کہ میں کچھ بچوں کو پڑھا لوں گا اپنے ابا کے اصالِ ثواب کے لیے، میں کچھ بچوں کی فیس بھر دوں گا اپنے دادا کے اصالِ ثواب کے لیے. میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو اتنا اجر ملے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ بڑھائی. اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک پروفیسر کی حیثیت سے اسی مالیگاؤں کی سرزمین پہ پیش کی. بہت سارے ٹیچرز کو میں ایسے جانتا ہوں، پروفیسر کو جانتا ہوں جنہوں نے دن میں لوم چلا کر نائٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی اور آج وہ بہترین پروفیسر ہے. میں جانتا ہوں، ملاقاتیں میری، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ حوصلہ کیجئے. میرے جو غریب احباب ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت زیادہ کیجئے، بچوں کو پڑھائیے. صرف 15 سال آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا. اور جو بچے پڑھ کر آئیں، جو بچے پڑھ کر آئے، ماں باپ جھوپڑے میں رہتے تھے، ماں باپ نے لوم چلا کے پڑھایا، پھر وہ بچوں کے اتنے تعلیم حاصل کر کے اتنی ترقی کی ماشاءاللہ کہ پھر وہ لوگ بنگلے میں چلے گئے، پکے مکانات میں چلے گئے، آج شان سے جی رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اس پیر سے ایک جوان ایسا ہے پیر سے معذور بھائی لوم چلا، لیکن انہوں نے تعلیم حاصل کی، محنت کی. آج وہ ماشاءاللہ ایک نوجوان دودھ دینے آتا تھا روزانہ آتا تھا. بہت بڑے بزرگ تھے. تو ایک دن گھر میں بچے نہیں تھے تو وہ بزرگ خود دودھ لینے کے لیے نکلے. جوان کو دیکھا کہ بالکل کڑیل جوان تھا، خوبصورت تھا. کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا بابا دودھ بیچتا ہوں. پڑھے کہاں تک ہو؟ کہا یہاں تک پڑھا ہوں. اتنا آگے کیوں نہیں پڑھا؟ غربت کی وجہ سے. بہت تنبیہ کی، بہت نصیحت کی، اور بہت نصیحت کی کرنے کے بعد اتنا ان کو ابھارا بیٹا دودھ بھی بیچو لیکن پڑھائی جاری کرو، پڑھائی جاری کرو، پڑھائی جاری کرو. اس نے وعدہ کیا پڑھائی جاری کرنے کا اور پڑوس کی ملک کا. پھر وہ بہترین پروفیسر بنا صرف اس دودھ والے کو نصیحت کرنے کی. وہ بزرگ نے نصیحت کی. میری خود کی بھی عادت ہے، اگر میں ہوٹل میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں کہاں تک پڑھے، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان کو کوشش کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی، ان کو نصیحت کرنے کی.
اور الحمدللہ تعالی بہت سارے ایسے جوان بچے اور بچیاں جنہوں نے تعلیمی سلسلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سنی دعوت اسلامی کی طرف سے جب ان کو پش کیا گیا، آج وہ بہترین ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہمارے رابطے میں کام کرنے، قوم و ملت کی خدمت کرنے۔ یہ تعلیمی بیداری اجلاس اسی لیے ہے کہ آج آپ سب کو عہد کرنا ہے کہ ہم محنت کریں گے، اور ہمارے مہریرہ کے بزرگوں نے یہ اعلان کیا، نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے نعرہ دیا، ایس ڈی آئی کا کام کریں، علم اور اخلاق اہم کریں، علم کی طرف بڑھیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے پلان بنائیے کہ رہنا پڑے، کپڑے نہیں ملیں گے چلے گا، لیکن میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، کم سے کم گریجویشن تک ہمیں لے جانا ہے اپنے بچوں کو، یہ آپ کو عہد کرنا ہے۔ بتاؤ، میں نے نماز کا وعدہ آپ لوگوں سے جب لیا، آپ نے نماز کا وعدہ کیا، اب آج یہ وعدہ کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو پڑھانے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اگر یہ محفل میں اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ بارش میں بیٹھ کر تو تقریر سن لی، لیکن اگر آپ نے یہ عہد کر لیا اور انشاءاللہ اس پر محنت کی، آج سے 10-15 سال کے بعد ان اجلاسوں کو یاد کیا جائے گا کہ بارش میں بھی، آج سے 10-15 سال کے بعد ان اجلاسوں کو یاد کیا جائے گا کہ بارش میں بھیگ کر کے یہ اجلاس کیے گئے تھے، اور اس ان کے اندر غیرت مر چکی ہے، مذہب جو وہ ضمیر مردے ہو چکے ہیں، مذہب سے کا یہ سودا کر چکے ہیں، ان کی روحیں، ان کے ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتے، اس لیے کہ پیٹ میں حرام اتنا چلا گیا ہے کہ اب ان کے اندر کسی کی ہمدردی نہیں رہ گئی۔ سوچو تو صحیح، کون روکے گا؟ اور یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ جب تک کہ جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، آپ نشے کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ خودکشی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ قتل غارت گیری کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ طلاق کی یہ بڑھتی ہوئی شرح کو روک نہیں سکتے، یہ زنا، ظلم، زیادتی، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ علم ہے، علم نور ہے، علم اجالا ہے، علم اسلام کی زندگی ہے۔ ایک ان پڑھ کی سوچ میں، ایک پڑھے لکھے کی سوچ میں فرق ہے، ایک ان پڑھ کی گفتگو میں، پڑھے لکھے کی گفتگو میں فرق ہے۔ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پڑھا لکھا اور ان پڑھ کی مثال۔ بات کیسی کہی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک حجام کا بیٹا تھا، توجہ کرو، حجام کا بیٹا، بلکہ 2 بیٹے تھے، ایک ان پڑھ تھا، ایک پڑھا لکھا۔ دونوں ایک تقریب میں گئے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں، لیکن تھے حجام کے بیٹے۔ ایک نے نہیں پڑھا بدماشی کی وجہ سے، ایک نے پڑھ لیا، اور دونوں گئے تقریب میں۔ تو کچھ بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، انتہائی ذلیل قسم کے، کہ جو باپ کے پیشے کی وجہ سے اولاد کو تانا دیتے، جن کے باپ انہیں چوری کر کے حرام کھلا کے پالتے ہیں تو انہیں ہر پیشہ حقیر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، چوری کرنا حقیر ہے، ڈکیتی کرنا حقیر ہے، رشوت کھانا حقیر کام ہے، لیکن حلال روزی، چنے بیچنا، سبزی بیچنا، آٹو چلانا، حجامت کرنا، یہ حقارت والے پیشے نہیں۔ حلال تو حلال ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کا باپ لوم مزدور ہے اور آپ اگر ڈاکٹر بن گئے تو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے، فخر سے کہنا چاہیے کہ میں لوم مزدور کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے مجھے حلال کھلا کر کے پالا ہے، رشوت لے کر کے نہیں پالا۔ فخر کیجئے، آپ نے حلال کھایا ہے۔ اپنے باپ کا تعارف کرانے میں کبھی نہیں شرمانے کا، اور حلال روزی کا تعارف کرانے میں۔ تو کچھ لوگ ذلیل ہوتے ہیں نا، جو باپ کی جو وہ حلال روزی کی بنیاد پہ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن وہ ذلیل لوگ ہوتے، اس لیے کہ ان کے وہ حلال سے کبھی متعارف نہیں ہوتے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا حجام کا بیٹا ہے، چلو مذاق اڑائیں گے۔ تو ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں پہنچے، تو ان پڑھ سے پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ حجام ہے۔ ہنس دیے سب، حجام کا بیٹا ہے۔ پڑھے لکھے سے پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھو پڑھے لکھے کا جواب، کہا میرے ابو وہ ہیں کہ وہ ہر بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہر بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟
حافظ مقصود صاحب ان کے شاگرد ان کے ہاتھ چوم کر کے سر پہ رکھواتے ہیں، لیکن جب وہ حجام کے پاس جاتے ہیں ٹوپی اتارتے ہیں تو حجام ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے مولانا رفیق صاحب ہو، سید صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، ادیب صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، سب کے سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے؟ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے؟ پڑھے لکھے بیٹے نے کہا میرا باپ وہ ہے جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ گردنیں نیچی ہو گئی۔ بولو یہ جواب کہاں سے آیا؟ علم کی برکت۔ علم نے اس کے باپ کو ذلیل ہونے سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو پڑھے لکھے کی سوچ اور ان پڑھ کی سوچ میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو اور ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے۔ اس لیے پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ادھیڑ عمر میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے شادی کے بعد تعلیم حاصل کرنا شروع۔ آپ نے بہت زیادہ جو تعلیم حاصل کی وہ شادی کے بعد۔ بہت سارے بزرگوں نے تعلیم، ہمارے حافظ مقصود صاحب جو جس پیر کے مرید ہیں، حضور سرکار برہان پور رحمت اللہ علیہ کے شہزادے پیر عبدالرشید صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ برہان پوری، انہوں نے بھی شادی کے بعد تعلیم حاصل کی۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے، یعنی ہم سوچتے ہیں شادی ہو گئی تو اب ہم بالکل پرفیکٹ ہو گئے، کامل ہو گئے۔ نہیں، ان میں سے بھی کچھ لڑکے ایسے 10ویں 12ویں پڑھے ہو، شادی ہو گئی ہے، کوشش کرو